تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو اس نے کوشش کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف توجہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے بے قرار ہو کے عرض کی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا، تو پھر میرے آقا آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کا امتی ہوں، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، کہ نبی اپنے امتی کو اس سے زیادہ پہچانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء نے سچ کہا ہے، مگر تو درود پاک کے ذریعے مجھے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ اب اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں، جتنا وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں انہیں اسی قدر زیادہ پہچانتا ہوں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا۔ پھر اس نے اپنی عادت بنا لی اور روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 100 بار درود پاک پڑھتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ پھر خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنا رخ زیبا اسے دکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے امتی، اب میں تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اسے اپنے دیدار کا شربت بھی پلا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حکمت عملی پر کہ آپ نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، اس میں ہمیں اس بات کا عادی بنانے کے لیے آپ نے درود پاک 313 درود پاک کا عدد بھی عطا فرما دی۔ تو نیت کر لیجئے، ہم روزانہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے۔ کون سا درود پاک؟ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یہ درود پاک۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا، یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج 27 رجب المرجب معراج کی رات گزری، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج دیدار کبریا ہے، اور عاشق رسول کی معراج دیدار مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے، اور سعادات کرام یعنی سید صاحبوں کا اور سعادات کرام اور اولیاء کرام سے محبت رکھے، وگرنہ خواب میں زیارت کا دروازہ اس پر بند ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا پیارا مدنی پھول دیا جا رہا ہے کہ جس کو یہ تمنا ہے، جس کو یہ آرزو ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جلوہ دکھا دیں، تو اسے چاہیے کہ سیدوں کا ادب کرے، سیدوں سے محبت کرے، اور اولیاء کی تعظیم کرے، اولیاء کا ادب کرے، کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا تو اس پر زیارت کا دروازہ بند ہے، کیونکہ یہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں، یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے خواہش مند ہیں، تو درود پاک کو صبح و شام اپنا وظیفہ بنا لیجئے، سچی لگن کے ساتھ اس درود پاک میں مگن رہیے، تو انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ضرور ہم پر کرم ہوگا اور ہمیں بھی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے وظائف اور دعاؤں کے مدنی گلدستے الوظیفۃ الکریمہ میں حصول زیارت مصطفیٰ کے لیے درود پاک کے چند مخصوص صیغے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، درود پاک خالص تعظیم شان اقدس کے لیے پڑھے، یعنی درود پاک پڑھنے کی نیت بھی یہاں بیان ہو گئی، کس نیت سے پڑھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و عظمت کے لیے، اور اس نیت کو دل میں جگہ بھی نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و انتہا ہے، منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہو، درود پاک پڑھنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، اور چہرہ مدینے کی طرف ہو، اور دل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لگا ہو، اور دست بستہ ہاتھ باندھ کر پڑھے، اور یہ تصور باندھے کہ روضہ انور کے حضور حاضر ہوں، اور یہ یقین جانے، درود پاک پڑھنے والا یہ یقین جانے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کے دل کے خطروں پر مطلع ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں بھی اخلاص نصیب ہو گیا اور ہم نے بھی اخلاص و استقامت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لی، تو انشاءاللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی ڈھیروں رحمتوں اور کروڑوں برکتوں کے بھی حقدار بن جائیں گے۔ آئیے ترغیب کے لیے درود پاک کی مزید فضیلتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میری دعائیں قبول ہو جائیں تو اپنی دعاؤں میں درود پاک کو شامل کر لے۔ اس کے پڑھنے سے، درود پاک کے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ درود پاک کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر، جنت کے دروازے پر قرب نصیب ہوگا، اور درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ کے قائم مقام ہے، بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظالم سے نجات ملتی ہے، دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، جان و اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول برکات کے لیے، ترقی معرفت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و سلام کی کثرت کو اپنے اوپر لازم فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ